زیادہ غصہ آئے گا. میں نے کہا اس کو بلا لیا میں نے شام کو, وہ آیا بیچارہ ڈرتا ہوا. میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے, آپ کو کس نے اجازت دی کہ بخاری کی حدیث اس جاہل کو آپ نے لکھ کر کتاب دے دی کہ آپ بخاری کی حدیثیں جا کے مطالعہ کریں؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بخاری کی چھانٹی کی ہوئی احادیث ہی لے لیں جا کے کتب خانے سے. انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی حدیث کی کتاب لکھ کر دو, میں نے حدیث کی کتاب ہی لکھ کر دے دی, بخاری کی تعین میں نے نہیں کی تھی. اب کتب خانے کے والا وہی مجرم ہے جس نے اس کو بخاری کو لڑوا دی, میرا جرم نہیں. میں نے اس کو کہا کہ آپ کو حدیث کی کتاب لکھ کر نہیں دینی تھی اس جاہل کو. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مکتب فکر میں جو بڑا شیخ ہوتا ہے جس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں, حدیث وہ پڑھاتا ہے. ہر کوئی عام مولوی حدیث نہیں پڑھاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. تو وہ بندہ جو کتاب لے کر آیا تھا اس کو پھر دوسرے دن بلا کے اس کو میں نے آرام سے پیار سے سمجھایا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے, یہ حدیث کا مطالعہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. اور جو یہ حدیث پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو ہم شیخ الحدیث کرتے ہیں. ہر عام مولوی حدیث کو ہاتھ نہیں لگاتا, نہیں پڑھاتا. آپ جاہل اورے وہ حدیث کیا سمجھیں گے؟ تو وہ بیچارہ خرچہ کر کے قیمت دے کر کتابیں لایا اور وہاں میرے پاس چھوڑ کے مطالعہ کرنا تو درکنار کتاب ہی چھوڑ کے آتے ہیں کہ بھائی یہ کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. شیخ صاحب نے کر دیا کہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی, نہیں آئے گی, بس ختم, چھوڑ دیا. اور اس کے بعد وہ کتاب میرے لائبریری میں ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی کہ بھائی تم نے حدیث کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے, آپ کو مبارکباد, آپ کو حدیث سے لگاؤ ہے, حدیث سے محبت ہے, فرمان رسول سے محبت ہے. آپ کی ہمت افزائی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمیں اس کو شباہت دینی چاہیے تھی. کوئی تعصب کی وجہ سے اپنے تعصب, اور کیونکہ ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ حدیث کو قریب نہیں جاتا. حدیث وہ سمجھ سکتا ہے جن کے پاس بہت سارے علوم کا ذخیرہ ہو, اور جن کے پاس اتنے علوم کا ذخیرہ نہیں وہ حدیث کے قریب نہ ہے. حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو اس وجہ سے یہ محض ایک ہتھیار ہے حدیث سے دور کرنے کا, حق کو قبول کرنے کے لیے, قریب جانے سے روکنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ یہ ایک بات استعمال کی جاتی ہے. حقیقت جیسے نہیں ہے. کیوں؟ اگر حقیقت ایسے ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس یونیورسٹی سے فارغ تھے, کتنے علوم تھے ان کے پاس. سلمان فارسی کے پاس کتنے علوم کا ذخیرہ تھا, حدیث سمجھ میں آ گئی اس کو. یہ جتنے بھی تھے بے سر و سامانی کی حالت میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, فرمان رسول کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا, مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنے علوم تھے ان کے پاس جو فرمان رسول کو سمجھنے کے لیے ان کی مدد کی ان علوم نے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آسان صورت میں ہم نے اتارا ہے, کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. آسان چیز کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے؟ آسان وہ ہو جس میں حاصل کرنے کے لیے کسی تربوتوں کی ضرورت نہیں. یہ ہم نے ان کو مشکل بنایا اس لیے تاکہ اگر لوگ ان کی طرف توجہ کریں گے, حدیث کی طرف یا کتاب اللہ کی طرف, تو ہماری منمانی کریں,
ہماری یہ دکان بیٹھ جائے گی، گراہک کم ہو جائے گی، ہماری عزت مٹی میں مٹ جائے گی، ہماری انانیت فنا ہو جائے گی۔ ان کو بچانے کے لیے لوگوں کو ہٹا دیا کتاب اللہ سنت سے، میں دور رہو۔ جو کچھ آپ کو معلوم کرنا ہے ہم سے رابطہ، جو ہم بتائیں گے وہی دین ہے۔ بہرحال جب میں نے تدریسی خدمات انجام دی ان مدارس میں تو اللہ کا فضل شامل حال رہا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، فرمان رسول۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس ناقص کو بھی دین کی سمجھ دینے کی کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے دین حق کو میں نے قبول کیا۔ وہ کیا تھی؟ یہ تھی کہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم آپ سے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے آپ کا نام جاننا چاہیں گے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور چھٹ بھی یہ میری ایک نسبت ہے ٹھٹا سندھ کی طرف، اس لحاظ سے جہاں بھی میں لکھتا ہوں تو عبداللہ چھٹ بھی لکھتا ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ابھی دوران گفتگو فرمایا کہ آپ نے مفتی کی ڈگری حاصل کی ہے پاکستانی مدارس میں۔ جب آپ نے مسلک اہل حدیث قبول کیا، اتنی بڑی شخصیت اہل حدیث ہو رہی تھی، تو کیا دوسرے مفتیان کرام نے جو پاکستان کے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے ہوں گے یا آپ کے اساتذہ میں سے، انہوں نے کوئی آپ کے خلاف تحریک نہیں چلائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے مسلک کے حق کو قبول کیا تو جو میرے ساتھ اساتذہ پڑھاتے تھے ان سے میں نے بار بار مشورہ کیا، پوچھا کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ اس کے اندر تعارض نظر آ رہا ہے، فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر، براہ کرم شاید میرا ناقص عقل ناقص علم ہونے کی وجہ سے میں اس مسئلے کو حل نہیں کر رہا، تو آپ میری مدد کریں۔ آپ بھی عالم دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، امت کے ایک رہبر و رہنما ہیں، تو میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سے یہ مشورہ بھی لے رہا ہوں اور طالب العلم کی حیثیت سے، اور آپ کو اساتذہ مان کے اس کے بعد آپ سے یہ مشورہ لے رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ تعارض جو احادیث اور فقہ کے اندر ہے یہ کیوں؟ تو انہوں نے مجھے انتہائی مایوس کن جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ مولانا صاحب آپ مدرسے کے جامعہ کے استاد ہیں، آپ کو جامعہ تنخواہ دیتی ہے، آپ کا کام ہے پڑھانا، مسائل کے اندر گہرائی میں جانا اور ان کی بال کی کھال اکھاڑنا یہ آپ کا کام نہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے پڑھانے کی، مسئلے میں الجھنے کی آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی، لہذا آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، ان مسائل میں آپ نہ پڑھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے برابر آپ تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی طلباء حضرات ہم سے یہ پڑھ رہے ہیں علم،
تو ہم ان کو کیا سمجھائیں, کیا جواب دیں؟